صفحہ 622 باب بعث ابی موسیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف 2 صحابہ کرام کو گورنر بنا کر بھیجا۔ تو یمن کی طرف 2 گورنر کیوں بھیجے، اس کی وجہ بتائیں۔ یمن اصل میں 2 حصوں میں 2 صوبوں میں تقسیم تھا اس زمانے میں۔ تو ایک کا دارالحکومت صنعاء تھا اور ایک کا عدن۔ جیسے آج کل بھی کچھ عرصہ پہلے تک یمن 2 ملکوں میں تقسیم تھا، جنوبی یمن اور شمالی یمن۔ اب تو متحد ہو گیا، ایک کا دارالحکومت عدن تھا اور ایک کا دارالحکومت صنعاء تھا۔ تو اس زمانے میں بھی یمن ان 2 صوبوں پر مشتمل تھا۔ تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی گورنر بنایا نبی علیہ السلام نے، وہ تھے بھی یمن کے، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، معاذ بن جبل کو آپ نے گورنر بنایا۔ واقعہ یہ ہوا کہ یہ دونوں حضرات اپنے اپنے علاقوں میں گئے اور وہاں حکومت شروع کر دی۔ ایک دن حضرت معاذ کو خیال آیا کہ میں اپنے بھائی حضرت ابو موسیٰ کی ملاقات کے لیے چلوں ان کے علاقے میں۔ تو گورنر صاحب اپنے علاقے سے اپنے ساتھی گورنر کی ملاقات کے لیے چلے۔ اب کتنا دور دراز سفر کیا ہوگا۔ یہ سفر انہوں نے خچر پر کیا، اور جب وہ وہاں پہنچے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو ایک منظر دیکھا حضرت معاذ نے۔ حضرت ابو موسیٰ پر جب انہوں نے سلام کیا، ابھی خچر پر آپ بیٹھے ہوئے تھے، اترے نہیں ہیں، مہمان آئے ہیں، دور دراز سینکڑوں میل کا سفر کر کے یہاں آئے ہیں، صرف سلام کیا تو دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے اس کو باندھا گیا ہے اور وہ بیٹھا ہوا ہے، اور ارد گرد یہ لوگ کھڑے ہیں اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، قیدی ہے۔ تو حضرت معاذ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے پوچھا کہ بھائی یہ بندہ کیسا ہے، یہ آپ لوگوں نے کیسے اس کو پکڑا ہوا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہ یہ شخص مرتد ہو گیا ہے، پہلے یہودی تھا، پھر اسلام لایا اور پھر مرتد ہو گیا، دوبارہ سے کافر ہوا ہے۔ اچھا کافر ہوا ہے تو اب تک تم لوگوں نے زندہ کیوں چھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت آپ تشریف تو لائے، نیچے آئے۔ نہ میں خچر سے اس وقت تک نہیں اتروں گا جب تک کہ اس کا سر نہ اڑا دیا جائے، پھر اس کو قتل کرو۔ کہ تبلیغیان ہے تو حضرت دا تصور تو جہنم تے لے گی، خنده چې دعوت ولرکو چې جنت ته لاړ شي، خنده چې دعوت ولرکو انسان ته غلطي وشوه ځه توبه حضرت دا تصور الله ما یا تبلیغي وي کنه موږ زیات غواړو د مجاهدینو زموږ کار زیات غواړي. ما ولې زموږ ځای کې د عمر وایي ما ته د مجاهدین کافر وشي جهنم ته امون دعوت ورکو جنت ته جنت ته لېږل ښه دي که جهنم ته لېږل؟ دا اوس عقلي مثالونو سره دي شریعت منسوخ، دلیل د قرآن حدیث نه خو ورسره یي نه، خو چې څومره د دې خبرې دي دا ټول د مثالونو او په قصو باندې مبني، غټ دلیل به د دې دغه څه مثال ورکړي. تو بات یہ کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کو اس لیے پکڑا ہوا تھا کہ اس کی گردن اڑا دیں، ان کا مقصد بھی گردن اڑانا ہی تھا، کیونکہ اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن اس کے باوجود بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بہت سخت وحشیانہ سزا ہے، آزادی اظہار رائے کے خلاف ہے، یہ ہے وہ ہے، پروپیگنڈا کرتے ہیں مرتد کی سزا کے خلاف۔ حالانکہ مرتد کی سزا کا قتل ہونا یہ
عین عقل کا تقاضا ہے، دنیا کے عرف کے مطابق ہے۔ کیا دنیا میں جتنے ملک ہیں، اگر ان ملکوں میں سے کوئی شخص ان کے ملک سے بغاوت کر لے اس کو زندہ چھوڑ دے؟ امریکہ افغانستان پر کیوں آیا کہ جی یہاں کے لوگوں نے 9/11 میں چند یعنی 19 لڑکوں نے امریکہ سے بغاوت کر دی، امریکہ سے بغاوت کر دی۔ کتنے لڑکوں نے؟ 19 لڑکوں نے بغاوت کر دی۔ 19 لڑکوں کی جگہ انہوں نے 19 لاکھ انسانوں کو قتل کر دیا۔ یہ درندگی نہیں ہے، حالانکہ ان انسانوں نے تو حقیقتاً بغاوت کی بھی نہیں تھی، زیادہ سے زیادہ یہ کہ وہ مسلمان تھے یہ بھی مسلمان تھے، بس اشتراک فی الاسلام کی وجہ سے امریکہ نے محض اشتراک فی الدین فی العقیدہ کی وجہ سے ان کو باغی قرار دے کر ان پر حملہ کر کے لاکھوں ہزاروں انسانوں کو قتل کر دیا۔ تو یہ تو عین تہذیب کے مطابق ہے۔ آج تک کسی نے یہ اعتراض نہیں اٹھایا کہ یہ درندگی ہے، بلکہ جتنے اپنے آپ کو مہذب سمجھتے ہیں سب نے ان کا ساتھ دیا، جتنے پڑھے لکھے ہیں، جتنے سیکولر ہیں، جتنے روشن خیال ہیں، سب نے ان کا ساتھ دیا۔ ان کو مطعون کرتے رہے کہ بس جرم ہے تو ان کا کیا جرم ہے؟ تو جو حقیقتاً باغی ہے وہ تو ان کے ہاتھ نہ آ سکے، انہوں نے تو اپنی جانیں وہیں قربان کر دی۔ جو صورتاً باغی تھے یا صرف نام کے اشتراک کی وجہ سے ان کو باغی سمجھا گیا اور ان کو قتل کیا گیا۔ تو جو اسی طرح ہر ملک اپنے باغی کو زندہ چھوڑنے کے لیے تیار ماوراء عدالت قتل کر دیتا ہے، تو یہ اگر جائز ہے تو اسلام اگر اپنے باغی کو قتل کرے تو وہ کیوں جائز نہیں؟ آج دنیا کا کون سا ملک ہے جس نے اپنے آئین میں لکھا ہے کہ ہم اپنے باغی کو سزائے موت نہیں دیں گے؟ ہر ملک یہی کہتا ہے کہ ہمارا باغی مجرم ہے، اس سے زندگی کا حق چھین لیا جائے۔ تو کیا اسلام ان ملکوں سے کم وقعت رکھتا ہے کہ اس کے باغی کو سزا نہ دی جائے؟ جبکہ وہ اللہ کا دین ہے اور دنیا کا اصل نظام وہی ہے۔ اس لیے یہ اعتراض قطعاً غلط ہے، اور یہ آج کل کے روشن خیال لوگ بھی غلط ہیں، جو مسلمان نما روشن خیال لوگ ہیں، مسلمان نما کافر، اس قسم کے لوگ بھی مرتد کی سزا پر اعتراضات کرتے ہیں، لیکن ان کی حماقت اور سفاہت ہے۔ قرآن عظیم میں بھی قرآن کے اسلوب سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ، فَتَعْقِیب مع الوصل کے لیے ہے۔ جو اپنے دین سے مرتد ہوا اور مر گیا، کیسے مرا؟ فوراً کیسے مرے گا؟ اشارہ ہے کہ فوراً اپنے ارتداد کی وجہ سے مرے گا، کہ اس پر حد ارتداد جاری ہوگی، اس پر حد وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو ایمان کے بعد کفر کر لے تو اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ اعمال میں ایمان عمل قلب ہے، وہ بھی ضائع ہوا۔ تو عصمت دم یعنی اگر خون محفوظ تھا، وہ تھا کیا کہتے ہیں اس کو، معصوم الدم تھا، تو اب مباح الدم ہو گیا۔ کیونکہ معصوم الدم کیوں تھا؟ ایمان کی وجہ سے تھا۔ جب ایمان ہی ختم ہو گیا تو اب معصوم الدم نہ رہا۔ فقط حبط عمل، اس کا عمل برباد ہو گیا۔ وہ جو کلمہ اس نے پڑھا تھا وہ ضائع ہو گیا، اور اس کلمے کے پڑھنے کے نتیجے میں وہ معصوم الدم بنا تھا، مباح الدم سے معصوم الدم بنا تھا، پھر سے وہ مباح الدم ہوا۔ اگر ایمان لانے کے بعد کفر کر لے اور پھر وہ مباح الدم نہ ہو، پھر بھی وہ معصوم الدم رہے، تو حبط عملہ کا تحقق دنیا میں کیسے ہوگا؟ حبط عملہ کا دنیا میں تحقق کیسے ہوگا؟ اور سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ آخرت کے لحاظ سے تو چلو حبط اعمال سمجھ میں آ جاتا ہے، اگر دنیا میں اس پر حد ارتداد جاری نہ ہو اور وہ معصوم کا معصوم رہے، معصوم الدم رہے، تو پھر دنیا میں حبط اعمال کا کوئی معنی ہی نہیں رہتا۔
مرتب ہوگا اس پر. جیسے مرزا غلام احمد قادیانی تھوڑی دیر کے لیے آپ لے لیں، وہ شخص اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. کیا کیا؟ مرتد ہوا. آخرت میں تو اس کے اعمال ہوں گے برباد، وہ تو سمجھ لو، لیکن دنیا میں اس پر کیا نتیجہ مرتب ہو؟ کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہوا. اپنی موت مرا. تو حبط اعمال دنیا میں اس کا تحقق کیسے ہوگا؟ چونکہ اس کی کوئی اور صورت ہے ہی نہیں سوائے حد ارتداد نافذ ہونے کے. اس لیے اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حبط اعمال فی الدنیا کا مطلب یہ ہے کہ وہ معصوم الدم سے مباح الدم ہو جائے گا. جیسے کافر کے اعمال ضائع ہیں، حالت کفر میں کوئی بھی کام کرے ضائع ہیں سوائے ایمان کے. ایک عمل اس کا معتبر ہوگا اگر وہ ایمان لاتا ہے، باقی سارے اعمال اس کے ضائع ہیں. اور اسی وجہ سے وہ معصوم الدم نہیں، مباح الدم ہے. تو یہ شخص جو مرتد ہوتا ہے ایمان لانے کے بعد، تو یہ واپس اسی کے حکم میں چلا جائے گا، اسی درجے میں چلا جائے گا. بات سمجھ میں آئی؟ جیسے کہ پہلے ایک حدیث میں گزرا بھی ہے، جو اس صحابی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اس کو قتل کر دیتا تو اس کے مرتبے میں چلا جاتا، وہ تیرے مقام پر آ جاتا. جو کلمہ پڑھنے سے پہلے تیرا جو مقام تھا اس پر، اور تیرے اس کو قتل کرنے کے بعد، قتل کرنے سے پہلے جو تیرا مقام تھا وہ اس مقام پر آ جاتا اور تو اس کے مقام پر چلا جاتا. کہ وہ پہلے مباح الدم تھا، اب معصوم الدم ہوا، تو معصوم الدم تھا پھر مباح الدم ہو جائے گا. یہ دنیاوی آثار ہوتے ہیں جن کا ترتب ہوتا ہے. تو حبطت اعمال فی الدنیا سے ارتداد کی سزا خود بخود ثابت ہو جاتی ہے، اور اگر ارتداد کی سزا نہ ہو تو یہ آیت لغو ہو جائے گی، اور اللہ کا کلام لغو سے پاک ہے. سمجھ میں آ گئی؟ چلو جی.